Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to my channel. Today is the episode 3 of the novel मासूम सी लड़की by सबाहत खान. So let's start. वो तीनों इस वक्त इस घर के बाहर मौजूद थे जहां वो आदमी गया था. सर ये देखें, वही आदमी जिसकी तस्वीर बिलाल ने दिखाई थी. समद ने हैदर से हल्की आवाज में कहा. इस वक्त वो लोग दीवार की ओट में छुप कर उस पर नजर रख रहे थे. वो आदमी पहले तो यहाँ वहां देखता रहा, फिर वो अंदर चला गया. हैदर ने अहमद और समद को इशारा किया और घर के पीछे की तरफ आ गए. खिड़की थोड़ी ऊंची थी. हैदर ने यहाँ वहां नजरें दौड़ाईं. जब अहमद ने नीचे बैठकर अपने कंधे की तरफ इशारा किया, अब हैदर अहमद के ऊपर चढ़कर अंदर का मंजर देख सकता था. मुझे तो हैरत है, आर्मी वालों को अब तक पता कैसे नहीं चला. उस आदमी ने राजदारी से कहा. तू क्या चाहता है कि उन लोगों को मालूम हो जाए हम यहाँ छुप कर क्या कर रहे हैं? सामने मौजूद आदमी ने गुस्से से कहा, जिसकी हैदर को बस पीठ नजर आ रही थी. अरे ना बाबा ना, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? उस आदमी ने फौरन कानों को हाथ लगाया. बस मैं तो इसलिए कह रहा था कि उन सालों को सबसे पहले खबर मिल जाती है हर चीज की. उस आदमी ने साइड में थूकते हुए कहा. अपनी बातें छोड़ो और ये देखो. एक आदमी अंदर से आया जिसके हाथ में कोई पैकेट मौजूद था. हैदर ने समद को इशारा किया. मोबाइल समद ने जल्दी से कैमरा ऑन करके हैदर के हाथ में दिया. आखिरकार हमने वो बम तैयार कर लिया है. तुझे पता है इस बम की खास बात क्या है? उस आदमी ने सामने वाले को देखा जो हर वक्त बाहर बैठ के उनकी चौकीदारी करता था. क्या खास बात? यही ना, ये बम ताकतवर है. उस आदमी ने जल्दी से कहा. वो तो ये है, पर सबसे मजे की बात जो है वो ये कि कोई भी सिक्योरिटी इस बम को नहीं रोक सकती. ये बम कहीं भी आसानी से आ जा सकता है. उस आदमी ने खुश होते हुए सबको देखा. वाह, ये तो कमाल की चीज है. पर ये मालिक ने किस लिए बनवाया है? उस आदमी ने पूछा. इन आर्मी वालों ने जीना हराम कर रखा है. उन लोगों को ही उड़ाएंगे. उसकी बात पर हैदर ने अपने दांत भींचे. समद चौकन्ना सा खड़ा चारों अतराफ में देख रहा था कि कोई इस तरफ आ न जाए. अहमद ने दर्द से अपने दांत भींचे हुए. वैसे तो वो आर्मी ऑफिसर था, पर कंधे पर जो गोली लगी थी उसका घाव अभी कच्चा था. हैदर ने अपने चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ था ताकि उसे कोई देख भी ले तो पहचान न सके. चुप हो जाओ, मालिक का फोन है. जी मालिक, काम हो गया. हम कल यहाँ से निकल जाएंगे और ये बम आपको मिल जाएगा. वो आदमी बात करते करते एकदम मुड़ा जब उसकी नजर हैदर पर गई. इन आंखों में इतना इश्तियाल था कि वो आदमी एकदम डर गया. कौन है वहां? उस आदमी ने फोन काट के खिड़की की तरफ इशारा किया. बाकी के तीनों आदमियों ने भी वहां देखा जहां उन्हें कोई नजर नहीं आया. पकड़ो साले को, इससे पहले कि वो किसी के सामने मुंह खोल दे. उस आदमी के चीखने पर सब आदमी बाहर की तरफ भागे. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहान ने अंदर दाखिल होते ही जैक को देखा. मैं तो यूं ही आया था, पर क्यूट गर्ल ने पता नहीं क्या बनाया. उफ, मैं तो खुशबुओं से सीधा इधर ही आ गया. जैक ने टेबल पर बैठे बैठे ही जवाब दिया. तुम्हें किसी ने दावत दी थी जो मुंह उठाकर चले आए हो? रोहान ने उसे घूरा. दावत की क्या जरूरत है, ये तो मेरा अपना ही घर है. सही कहा ना क्यूट गर्ल? जैक ने किचन से आती हुई हया को देखकर कहा, जिसके हाथ में शायद कोई डिश थी. हया ने बगैर कुछ कहे डिश टेबल पर रख दी. खुशबू तो वाकई बहुत आ रही थी. तुम अंदर जाओ, रोहान ने हया की तरफ देखकर कहा. इस वक्त वो सुबह वाले ही लिबास में थी, पर स्कार्फ की जगह उसने दुपट्टा लिया हुआ था. पर सादगी में भी वो बड़ी प्यारी और मासूम लग रही थी. वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई भी इस नजर से हया को देखे. पर खाना? हया ने बोलते हुए रोहान को देखा जो गुस्से से उसे देख रहा था. उसने इतनी मेहनत से डिश बनाई थी और भूख भी बहुत तेज लगी थी. पर रोहान के गुस्से से डरते हुए वो फौरन अंदर चली गई. ब्रो, उनको भेज क्यों दिया यार? क्यूट गर्ल ने अब तक खाना भी नहीं खाया. इससे आगे वो कुछ कहता, रोहान का हाथ उसके गले पर था. ये क्यूट गर्ल क्या लगाया हुआ है? भाभी है, भाभी बोल. रोहान ने उसका गला दबाते हुए गुस्से से कहा. भाभी है तो क्या हुआ, क्यूट भी तो है.
जैक ने अपना गला छुड़वाते हुए कहा, असल में तो उसे रोहान का ये जेलस वाला रूप मजा दे रहा था। क्यूट है पर मेरी है। आगे से ख्याल रखना, नजरें नीचे किए अपनी भाभी से बात करना। और हाँ, उसने खाना खाया या नहीं, इसकी फिक्र करने के लिए मैं हूं। तुम ये खाना खाओ चुप करके। रोहान उसे बोल के किचन की तरफ चला गया। वाह ब्रो, क्या नया रूप। लड़कियों से दूर भागने वाले आज एक लड़की के पीछे पागल हो गए। जैक ने दिल में सोचा, वैसे उसे क्या, उसे तो खाना खाने से मतलब था। ब्रो की डांट का तो वो बहुत सालों से आदी था। रात का वक्त था, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज उनके निकाह को काफी दिन हो गए थे, पर हैदर ने उससे एक बार भी राब्ता नहीं किया था। उसे तो पता भी नहीं चला कब इस दिल ने हैदर के नाम से धड़कना शुरू कर दिया। हैदर तो अगले दिन ही चला गया था अपने काम से, जबकि उसने कहा था वो रुखसती करवाएगा, पर उसके लिए पहले फर्ज है, बाद में मोहब्बत। कुछ सोच के उसने हैदर का नंबर ट्राई किया जो बन जा रहा था। कहाँ हो आप? एक बार तो मुझसे बात करते, बता के जाते, मैं आपसे कैसे राब्ता करूं? पापा भी आजकल पता नहीं कहाँ मसरूफ रहते हैं। सोनिया की शादी तो बहुत पहले हो गई थी, पर जब से हया गई है वो खुद को और ज्यादा तन्हा महसूस करने लगी। आपको नहीं है ना मेरी फिक्र, अब मुझे भी आपकी फिक्र नहीं। अब आओगे ना, जब भी बात नहीं करूंगी। मिशेल दिल ही दिल में हैदर से शिकायत करने लगी। हैदर को सोचते सोचते वो कब सोई उसे मालूम न हुआ। सब खाना एक ट्रे में रख दो। किचन में लैला को हुक्म देकर अब वो अपने रूम में आया। क्या हो जाता है मुझे जब मैं इस लड़की के पास किसी को भी देखता हूँ। अपने बालों में हाथ फेरते हुए वो काफी डिस्टर्ब दिखाई दे रहा था। आजकल इस लड़की के अलावा मैं कुछ क्यों नहीं सोच पाता, ना कोई काम कर पाता हूँ। तुम मान लो रोहान, तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई है। वो है ही इतनी प्यारी, इतनी मासूम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे मोहब्बत ना हुई हो। उसके दिल से आवाज आई, नहीं, मोहब्बत इतनी जल्दी? मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती, वो भी इस लड़की से जिसे मैं सही से जानता भी नहीं। रोहान ने अपने दिल को फौरन झटक दिया। तुम मानो या ना मानो, तुम्हें हया से मोहब्बत हो गई है। तुम करने लगे हो उससे मोहब्बत। उसकी मासूमियत से तुम्हें इश्क होने लगा है। उसके दिल ने उसके सामने आईना लाके रख दिया। नहीं है मुझे उससे इश्क, नहीं है। मुझे तो शादी से भी नफरत है। मैं कैसे उससे इश्क कर सकता हूँ, कैसे? वो खुद से बोलता बोलता नीचे कारपेट पर घुटने के बल बैठ गया। शादी से नफरत नहीं है तुम्हें, तुम डरते हो रिश्ते बनाने से, डरते हो, मान लो ये बात। रोहान फारूक रिश्ते बनाने से डरता है। उसके अंदर से आवाज आई। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। हाँ, मैं डरता हूँ। मैं रिश्ते बनाने से नहीं, उनको खोने से। अगर मैं उससे मोहब्बत करूंगा, वो भी मुझे छोड़ देगी। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने माँ बाप से था। उन्होंने एक बार भी इस नन्ही सी जान की तरफ नहीं देखा जो उनके एक प्यार की झलक के लिए तरसता था। जब मुझे उनकी जरूरत थी, उन्होंने मुझे इग्नोर किया। अब मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ। रोहान को किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी। उसने खड़े होकर गुलदान को फेंक के मारा जो कई टुकड़ों में बट गया। तुम झूठ बोलते हो, मान क्यों नहीं लेते? तुम अकेले हो, बहुत अकेले। तुम्हें उसकी जरूरत है। तुम जिंदगी में पहली बार सुकून से जब सोए थे, जब वो तुम्हारी बाहों में थी, मान क्यों नहीं लेते हो? रोहान फारूक को हया रोहान से इश्क हो गया है। तुम उसके बगैर नहीं रह सकते। रोहान ने बेड पर बैठ के अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया। ये कैसी आवाज थी? आप ठीक हैं? हया ने रूम में आते हुए कहा, पर रोहान तो किसी और ही दुनिया में था। यहाँ होता तो सुनता ना। हया ने उसकी तरफ देखा जो अपना चेहरा हाथों में छुपाए बैठा था। फिर उसने जमीन पर बिखरी चीजों को देखा। वो कदम कदम चलती हुई उसके पास आई। आप ठीक हैं? उसने आराम से रोहान के कंधे पर हाथ रखा। नर्म से लम्स पर उसने नजरें उठा के देखा। सामने वही दुश्मने जां थी। आंखों में ढेर सारी फिक्र लिए वो उसे ही देख रही थी। क्या क्या नहीं था इस वक्त रोहान के चेहरे पर। उसकी आंखों में दर्द, कर्ब जो हया को साफ नजर आ रहा था। पहली बार हया को रोहान से डर नहीं लगा।
بلکہ اسے تکلیف میں دیکھ کے وہ خود تکلیف میں تھی۔ تم مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤ گی نا؟ کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی نا؟ ایک دم کھڑے ہو کے اس نے حیا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس وقت وہ حیا کو ہوش میں نہیں لگا۔ حیا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں اس وقت جنون تھا۔ اوہ، ان کو تو بہت تیز بخار ہے۔ دعا نے بلال کے گال پر انگلیاں رکھ کے دیکھا۔ کیا کروں اب؟ پہلے ہی مجھے اتنی دیر ہو گئی، چاچی غصہ ہوں گی، دعا نے دل میں خود سے کہا، پر انہوں نے میری ہیلپ کی تھی، مجھے بھی ان کی مدد کرنی ہوگی۔ دعا دل میں ارادہ کر کے باہر گئی۔ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی بلال ہلکی ہلکی غنودگی میں تھا۔ حیدر لوگوں کو بھی گئے ہوئے صبح سے شام ہو گئی تھی۔ کافی دیر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے سے بلال کے چہرے پر تھوڑا سکون آیا۔ دعا کچن میں گئی، سوپ بنایا جلدی سے۔ کیسے پلاؤں؟ دعا نے بلال کی طرف دیکھ کے سوچا۔ پھر وہ بلال کے پاس بیٹھ گئی، آرام آرام سے چمچ بلال کے منہ میں ڈالنے لگی۔ بلال نیم غنودگی میں ہی سوپ پینے لگا۔ اسے لگا مما اسے سوپ پلا رہی ہیں۔ اس وقت اسے یہ تک یاد نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر پر نہیں بلکہ مشن پر ہے۔ سوپ پلا کر دعا نے باؤل سائڈ میں رکھا اور جھک کے اپنے دوپٹے سے بلال کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ اتنے میں دھڑام سے دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ دعا ڈر کے ایک دم پیچھے ہو گئی۔ دروازے کی آواز اتنی تیز تھی کہ بلال بھی اب ہوش میں آنے لگا۔ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے اس نے دروازے کی سمت دیکھا۔ اس وقت اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ یہ رہی منحوس، یہاں اپنا منہ کالا کر رہی ہے۔ ارے میں وہاں پریشان بیٹھی ہوں، پورا دن ہو گیا، بن ماں باپ کی بچی پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ میں نے تو صبح سے ایک پانی کا گھونٹ نہیں پیا۔ اور یہ لڑکی، بلال کے کان میں کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے وہ اٹھ کے بیٹھا۔ اب اسے منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سامنے ایک اچھی خاصی عمر کی عورت موجود تھی جو منہ میں پان چبا رہی تھی اور اس کے ساتھ 2 اور آدمی تھے۔ ارے میں نہیں بولتی تھی کہ یہ لڑکی بدچلن ہے، دیکھ لو، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اس کے کام۔ چاچی ہاتھ نچا نچا کر بول رہی تھی۔ دعا تو اب تک صدمے میں تھی کہ اس کی چاچی اس پر کیا الزام لگا رہی تھی۔ وہ تو یہاں دن میں آئی تھی، وہ بھی چاچی کے کہنے پر۔ دعا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنا گندا الزام، اس نے تو اپنی عزت کی بہت حفاظت کی تھی۔ دعا نے چاچی کے سامنے ہاتھ جوڑے، جس کا مطلب تھا خدا کے لیے چپ ہو جائیں۔ ارے میں کیوں چپ ہوں؟ دیکھ لو منشی، تم بھی اپنی آنکھوں سے اس بد کردار لڑکی کو، جبھی تم لوگوں کو ساتھ لائی ہوں۔ میں کہتی تو سب کہتے کہ بن ماں کی بچی پر الزام لگا رہی ہوں۔ چاچی نے اپنے ساتھ کھڑے آدمی کو دیکھ کے کہا جو نفرت سے دعا کو دیکھ رہا تھا۔ ہمیں تو ہاتھ بھی پکڑنے نہیں دیتی، اتنی نیک بنتی تھی، اس آدمی نے نفرت سے سوچا۔ لفظ لڑکی پر بلال نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا۔ کوئی لڑکی تھی کالی چادر میں، جس نے اب اپنا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ لوگ اس پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ بلال نے اپنے چاروں اور دیکھا۔ میں اس وقت اپنے روم میں ہوں، یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ بلال کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ حیدر، احمد اور سمد نے ان لوگوں کو بہت مشکل سے چکمہ دیا اور گھر کی طرف آئے۔ شکر ہماری شکلیں نہیں دیکھی ان لوگوں نے۔ احمد نے حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر نے انہیں ساری بات بتائی کہ ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے۔ اگر ایسا تھا تو سالوں کو وہیں پکڑ کے جان سے مار دیتے، بھاگے کیوں؟ احمد نے حیرت سے حیدر سے سوال کیا۔ کیونکہ سر کے آرڈر نہیں ہیں، ہمیں بس ان پر نظر رکھنی تھی، میں نے ان کو یہ ویڈیو بھیج دی ہے، اب دیکھو ان کا کیا جواب آتا ہے، آگے کیا کرنا ہے۔ حیدر ان سے بات کرتے ہوئے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ پورا دن گزر گیا تھا، سورج بھی اپنے گھر کو جا چکا تھا، ایک ہم ہی گاؤں کی گلیوں میں اب تک گھوم رہے ہیں۔ سمد نے بھی گھر کی طرف جاتے ہوئے کہا، ہاں یار، اندازہ نہیں تھا اتنی دیر ہو جائے گی، اوپر سے بلال کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ احمد نے سمد کی طرف دیکھا جب انہیں اپنے گھر کے باہر بہت سے لوگ نظر آئے۔ احمد نے حیدر کو دیکھا، حیدر نے بھی ان کی طرف دیکھا۔ کہیں بلال کو تو کچھ اس سے زیادہ وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ تیزی سے لوگوں کو سائڈ میں کر کے اندر بڑھے۔ سامنے ہی روم میں بلال کھڑا تھا، جس کا چہرہ اس وقت غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ بلال تو ٹھیک ہے؟ حیدر جلدی سے اس کے پاس آیا، اور یہ سب لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
احمد نے سب کی طرف دیکھا. ایسا لگتا تھا جیسے اس وقت پورا گاؤں ان کے گھر میں موجود ہے. ارے یہ کیا بتائے گا، میں بتاتی ہوں. یہ لڑکا میری بھتیجی کے ساتھ ایک کمرے سے پکڑا گیا ہے. اس بات کا گواہ پورا گاؤں ہے. چاچی نے اپنے پان کی پیپ سائڈ میں تھوکتے ہوئے کہا. آپ ذرا زبان سنبھال کر بات کریں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس کے بارے میں بول رہی ہیں؟ سمت نے غصے سے چاچی کو دیکھا. کس سے بات کر رہی ہوں، بولو. ہوگا امیر باپ کا بیٹا اپنے گھر میں، پر اس گاؤں میں شریف لوگ رہتے ہیں. اگر میں نے بتا دیا تو تم سب یہاں نظر نہیں آؤ گے. احمد کی بات پر حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑا، جس کا صاف مطلب تھا جو بول سوچ سمجھ کے بول. جب میں نے کہہ دیا میں نہیں جانتا اس لڑکی کو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، تو یہ عورت مجھ پر کیسے الزام لگا سکتی ہے؟ بلال نے چیختے ہوئے کہا. اس کو دیکھ کے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ چاچی کی جگہ کوئی آدمی ہوتا تو بلال اس کی جان لے لیتا. منشی بول، تو نے دیکھا ہے نا اپنی آنکھ سے؟ چاچی نے بلال کو گھور کر منشی کو دیکھا. ہاں چاچی ہمارے پاس آئی، بہت پریشان تھی کہ صبح سے دعا نہیں مل رہی، اوپر سے بن ماں باپ کی بچی ہے. میں اور چاچی اسے سب جگہ دیکھ رہے تھے. جب چاچی نے کہا کہ ایک لڑکے کے ساتھ وہ اکثر گھومتی ہے، وہ یہاں رہتا ہے، ایک بار یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم جب یہاں آئے، توبہ توبہ، لڑکی کی بے حیائی. اس پر جھکی ہوئی اس سے آگے وہ بولتا. حیدر نے ایک دم اس کا گریبان پکڑا. میرے دوست کے اور اس لڑکی کے خلاف بکواس بھی کی تو جان لے لوں گا. حیدر نے دھاڑتے ہوئے کہا. منشی بیچارے کے تو پیر بھی کانپنے لگے. منحوس لڑکی، دیکھ لے تیری وجہ سے کیا کیا ہو رہا ہے. جہاں امیر لڑکا دیکھا تیری نیت خراب. چاچی نے اپنی زبان سے زہر اگلنا بند نہیں کیا. دعا کو ایسے لگا اس کے پیر میں جان نہیں. چادر سے چہرہ چھپائے وہ مسلسل رو رہی تھی. وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے تھک گئی، پر چاچی چپ نہ ہوئی. وہ اپنی صفائی کیسے دے، کیسے سب کو بتائے وہ بے قصور ہے. اگر تو نے اب میرے گھر میں اپنے گندے قدم رکھے تو تجھے جان سے مار دوں گی. چاچی نے نفرت سے کہا. اصل میں تو چاچی خود اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی. آج صبح جب چاچی یہاں سے گزری، اس نے 3 دوستوں کو باہر جاتے ہوئے دیکھا. اندر آ کر اس نے دیکھا ایک سو رہا ہے. اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا. اس نے دعا کو جان بوجھ کے یہاں بھیجا. وہ اچھے سے جانتی تھی کہ کسی بیمار کو دیکھ کے ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا اس کی خدمت نہ کرے. دعا کے جانے کے وہ تھوڑی ہی دیر بعد آئیں. جب دعا سوپ لے کر اندر روم میں جا رہی تھی، وہ جلدی سے منشی کے پاس گئیں. اس کے سامنے جھوٹا ناٹک کیا کہ صبح سے دعا غائب ہے. اس گونگی لڑکی سے جان چھڑانے کا اتنا اچھا موقع ملا تھا، وہ ہاتھ سے کیوں جانے دیتی. دعا نفی میں سر ہلانے لگی. اس نے چاچی کے پیر پکڑ لیے. وہ کہاں جائے گی؟ وہ تو کسی کو بھی نہیں جانتی. چاچی کا گھر جیسا بھی تھا وہاں اس کی عزت تو محفوظ تھی. چاچی نے اسے پیر سے ٹھوکر ماری. اور تم لوگ بھی میرا گھر خالی کرو. ایسے لوگوں کو میں اپنے گھر میں رہنے نہیں دوں گی. چاچی نے غصے سے سب کو دیکھا. دعا تو زمین پر بیٹھی رو رہی تھی. اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا. اب مری رہ تو یہیں. چاچی نے دعا کو نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا. دعا نے دیکھا وہ اب تک زندہ ہے. اتنا سب ہو گیا اور وہ زندہ کیسے ہے؟ رکو. سب گاؤں والے مڑ کے جانے لگے جب حیدر کی تیز آواز پر سب کو رکنا پڑا. ہم یہاں سے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے سمد اور احمد جاؤ، مولوی کا انتظام کرو. گواہ یہاں موجود ہیں. حیدر نے سب کی طرف غصے سے دیکھا. اگر اس وقت ان کے ہاتھ میں یہ مشن نہ ہوتا تو وہ ان سب کو سیدھا کر دیتا. احمد، سمد اور بلال نے حیرت سے حیدر کو دیکھا. تو مشن کو بھول گیا جو ایسی لڑکی سے نکاح؟ بلال نے نفرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو زمین پر بیٹھی تھی، جس کی وجہ سے اس پر الزام لگا تھا. یقیناً پیسوں کے لیے یہ سب. بلال نے دعا کو گھور کر حیدر کی طرف دیکھا. نکاح میرا نہیں تیرا ہے. جاؤ تم دونوں تیاری کرو. احمد اور سمد فوراً باہر چلے گئے. سب گاؤں والے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے. کون تھا یہ جس نے ایک جھٹکے میں اتنا بڑا فیصلہ کیا؟ بلال نے حیدر کو ایسے دیکھا جیسے اس نے غلط سنا ہو. نیکسٹ سین. تم بول کیوں نہیں رہی؟ بولو نا. تم مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گی نا؟ آنکھوں میں جنون لیے وہ اس سے سوال کر رہا تھا. وہ تو روحان کا یہ روپ دیکھ کر اب تک حیران تھی. لیلا نے روم میں آ کے اسے کھانا دیا اور چلی گئی. جب اسے 7 والے روم سے کانچ کے ٹوٹنے کی آواز آئی، پہلا خیال ہی روحان کا آیا. وہ ٹھیک تو ہیں؟
اسی کو دیکھنے وہ یہاں آئی تھی، پر روحان کے اس روپ کے بارے میں تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا، تم صرف میری ہو، صرف میری، صرف اور صرف روحان کی۔ کھینچ کے وہ اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ حیا تو اب تک صدمے میں تھی، پر روحان کی دل کی دھڑکن تیز تیز چلتی ہوئی وہ صاف سن سکتی تھی۔ حیا نے ایک لفظ نہیں کہا۔ روحان کی پکڑ سخت سے سخت ترین ہوتی گئی۔ اس کی باہوں میں وہ سلو کانپنے لگی۔ حیا کچھ بھی بول کے اسے اور تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کبھی نہیں۔ اس کے بالوں میں منہ دیے وہ بہت آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، پر اس کی پکڑ بہت سخت تھی۔ آہ! حیا کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ اتنی زیادہ شدت برداشت کرنا اس جیسی نازک لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ روحان نے ایک دم دور ہو کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں درد کے آثار تھے۔ وہ کانپ رہی تھی۔ حیا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنی تکلیف بتا کر اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، پر روحان اس کے چہرے پر درد کے آثار دیکھ سکتا تھا۔ اسے اس معصوم سی لڑکی پر اور زیادہ پیار آیا۔ روحان نے بغیر کچھ کہے اسے واپس اپنی باہوں میں لے لیا، پر اس بار بہت پیار سے، بڑے آرام سے۔ حیا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے کہاں عادت تھی روحان کے اس جان لٹانے والے انداز کی؟ چھوڑیں، حیا نے سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے کہا۔ چھوڑیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ کافی دیر تک روحان نے اسے نہیں چھوڑا تو آخر حیا نے اسے اپنی بھوک کا بتایا۔ اصل میں تو اسے یہاں سے بھاگنا تھا۔ روحان کی اتنی شدت اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ روحان نے آرام سے اسے خود سے الگ کیا۔ تم جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں کھانا لاتا ہوں۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بول رہے ہیں؟ ہاں جاؤ، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ پر کھانا تو میرے روم میں رکھا ہے۔ ہاں وہ تو ٹھنڈا ہو گیا، میں دوسرا گرم کرواتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے روم سے باہر لایا اور دوسرے روم میں اسے چھوڑ کے کھانے کی ٹرے اٹھائے باہر چلا گیا، جبکہ حیا اب تک حیرت سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو کیا بول رہا ہے؟ نکاح، وہ بھی میں؟ کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اس نے افسوس سے حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر اس پر یقین نہیں کرے گا، یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس وقت وہ اور حیدر کمرے میں موجود تھے۔ دعا کو حیدر نے گاؤں کی عورتوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں بھجوایا تھا اور گاؤں کے سب مرد حضرات باہر بیٹھے تھے۔ چاچی روم کے باہر یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھیں۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اس لڑکی کو سب ذلیل کریں گے، پتھر مار کے گاؤں سے نکال دیں گے، پر یہاں تو کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ کس نے کہا کہ مجھے تجھ پر یقین نہیں ہے؟ حیدر نے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یقین اگر ہوتا تو اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرتا۔ بلال نے غصے سے حیدر کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکا۔ اس وقت بخار اور غصے کی زیادتی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ماحول کو دیکھ کر مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ تجھے پتا ہے جس مشن کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ۔ حیدر نے موبائل میں ویڈیو لگا کر اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑایا۔ یہ کیا؟ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ بلال نے ویڈیو دیکھنے کے بعد حیدر کی طرف دیکھا۔ یہ لوگ جو بھی کریں گے بہت غلط ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں اس کو روکنا ہے، پر آج جو ہوا اس کی وجہ سے ہمیں گاؤں سے جانا ہوگا، اور اگر ہم گئے تو انہیں کیسے پکڑیں گے؟ ہمیں کچھ بھی کر کے ایک دن اور یہاں رکنا ہے۔ جنرل صاحب کے آرڈر ہیں، ہمیں کل تک ان لوگوں کو پکڑنا ہے۔ حیدر نے ساری تفصیل بلال کو بتائی۔ یہ سب ٹھیک ہے، ہم کچھ اور بھی سوچ سکتے تھے۔ یہاں رکنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اس لڑکی سے نکاح کروں جسے میں جانتا تک نہیں ہوں۔ بلال کے چہرے پر ایک دم دوبارہ سے غصہ آیا۔ سکون سے وہ لوگ مشن پورا کر کے یہاں سے چلے جاتے، پتہ نہیں کہاں سے یہ لڑکی اس کی زندگی میں ٹپک گئی۔ ہاں نکاح ضروری ہے، اگر ایسا نہ ہوا وہ لوگ ہمیں تو یہاں سے نکالیں گے ہی، پر اس لڑکی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو نے دیکھا نہیں کس حقارت سے وہ لوگ اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے؟ حیدر نے بھی اس بار تھوڑا غصے سے کہا۔ تو کس نے کہا تھا اسے کہ میرے کمرے میں آئے؟ کیا اسے نظر نہیں آیا کہ میں اکیلا ہوں؟ یہ شہر نہیں گاؤں ہے۔ اس نے خود کچھ نہیں سوچا، غلطی تو اس کی ہے۔ بلال نے بھی غصے میں کہا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی ہنسنے ہنسانے والا بلال نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دیکھ، وہ یقیناً تجھے سوپ پلانے آئی تھی۔ وہ برتن نہیں دکھ رہے تجھے جو صبح تک یہاں نہیں تھے؟ اور تجھے تو انڈا بھی ابالنا نہیں آتا۔
उस लड़की ने ही बनाया होगा सूप। हैदर की तेज नजरों से वो बर्तन छुपे नहीं रहे थे। तूने बस वो बर्तन देखे और फैसला कर दिया? हो सकता है वो लड़की भी उस औरत के साथ मिली हो। आजकल लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। उसकी चाची को देखा, अगर वो ऐसी है तो ये लड़की। बिलाल की आवाज में इस वक्त नफरत थी। और फिर भी तुझे उस लड़की की फिक्र। तू अहमद और समद में से किसी के साथ कर दे। गुस्से में बिलाल जब बोलने लगा तो सब भूल गया कि वो क्या बोल रहा है। वो और भी कुछ बोलता अगर पीछे से उसे हैदर का थप्पड़ ना लगता। तो उसने पलट के हैरत से हैदर को देखा। शर्म कर, ऐसी बात करने से पहले सोच ही लेता। वो लड़की उन दोनों की वजह से लोगों की नजरों में सवालिया निशान नहीं बनी, तेरी वजह से बनी है। अब निकाह भी उसका तुझसे ही होगा। देख हैदर, ऐसे तो। बिलाल और भी कुछ कहता, इससे पहले अहमद और समद अंदर आए। मौलवी साहब आ गए। अहमद ने हैदर की तरफ देखा। हैदर ने बिलाल की तरफ इशारा किया, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। तेरी शादी है और तू खुश होने की जगह गुस्से में खड़ा है। अहमद ने उसका मूड ठीक करने के लिए उसे छेड़ा। हाँ, मुझे पता है सबसे ज्यादा तू ही खुश हो रहा होगा। बिलाल ने उसके कंधे पर मुक्का मारा। ऐसे मूड में उसे अहमद का मजाक हजम नहीं हुआ। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है दिल में तेरे लड्डू ही फूट रहे हैं। अहमद ने भी उसे धक्का देते हुए कहा। तू खा ले ये लड्डू, इतना शौक तुझे है तो। बिलाल ने भी उसे धक्का दिया। जब करना बकवास ही करना। इस बार अहमद ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा। मतलब मजाक की भी कोई हद होती है। समद को हैदर ने इशारा किया और वो दोनों बाहर चले गए, जबकि अंदर उनकी लड़ाई जारी थी। दुआ मुसलसल रो रही थी। इस वक्त उसे अपने माँ बाप बहुत याद आ रहे थे। सब गांव वाले उसे हकारत से देख रहे थे। वो अब तक जिंदा क्यों है, वो मरी क्यों नहीं। दुआ इन्हीं सब सोचों में थी जब उसके सर पर किसी ने हाथ रखा। रोए नहीं, मुझे अपना भाई समझो। हैदर ने दुआ की तरफ देखा। ये लड़की बिल्कुल उसकी हया जैसी थी। इस लड़की को देखते ही उसे लगा ये मासूम है और मासूम लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। दुआ ने नजर उठा के देखा। इस वक्त मौलवी साहब के अलावा एक दो आदमी और साथ थे। मुझे अपना भाई समझो, मैं जानता हूं तुम बेकसूर हो। जैसे बिलाल को मैं जानता हूं वो कितना अच्छा है। दुआ ने ना समझने वाले अंदाज से हैदर को देखा। इस वक्त रो रो के उसकी हिचकी बन चुकी थी। वो इस कमरे में जिसको आपने सूप पिलाया वो बिलाल है, मैं हैदर और ये समद। हम दोनों को आप अपना भाई समझो। हैदर ने समद की तरफ इशारा किया, जो मौलवी साहब और बाकी सबसे बातों में मगन था। अभी आपका निकाह होगा बिलाल से। आपको अपने भाई पर यकीन है ना? हैदर ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा। इस वक्त उसकी आवाज में शफकत, अपनायत क्या क्या नहीं था। निकाह के लफ्ज पर दुआ की दोनों आंखें हैरत से खुल गईं। उसने ना में सर हिलाया और हाथों से बताने लगी। उसने कुछ नहीं किया। हैदर ने उसका ये अंदाज थोड़ा अजीब तरीके से देखा। क्या तुम बोल नहीं सकती? हैदर के एकदम सवाल पर वो चुप हो गई। उसने अपने हाथों को नीचे किया और हाँ में सर हिलाया। उफ! हैदर ने एकदम अपने हाथ बालों में फेरे। ये लड़की बोल नहीं सकती। वो अब तक सदमे में था। सर निकाह पढ़ाया जाए। समद की आवाज पर हैदर अपनी सोच से बाहर आया। उसने इस लड़की को देखा जो उसकी गुड़िया की तरह मासूम थी। हाँ मौलवी साहब, आप निकाह पढ़ाएं। हैदर ने दुआ के सर पर हाथ रखा। जब मौलवी ने दुआ से सवाल किया, उसने नम आंखों से हैदर की तरफ देखा। हैदर ने हाँ में सर हिलाया और अपनी तरफ इशारा किया, जिसका मतलब था मैं तुम्हारे साथ हूं। दुआ ने आंसुओं से भरे चेहरे से हाँ में सर हिलाया। अब वो लोग बिलाल के कमरे में मौजूद थे। बिलाल का चेहरा इस वक्त सुर्ख था और एक दो जगह से सूजा हुआ। शायद ये अहमद की मेहरबानी थी। बिलाल ने गुस्से में ही निकाहनामे पर साइन किए और वहां से उठ के घर से बाहर चला गया। हैदर ने सबको रुखसत किया। हम लोग कल यहाँ से चले जाएंगे, अब आप जा सकती हो। हैदर ने चाची की तरफ सख्त नजरों से देखकर कहा। और दुआ अब हमारे साथ जाएगी। कल इसका सामान भिजवा देना। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसी लड़की को अपने साथ रखूं। कहीं भी लेकर जाओ मेरी बला से। गुस्से में कहती हुई वो घर से बाहर चली गई। हैदर ने उसके पीछे से गेट बंद कर दिया।
روحان کا یہ رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا. کبھی اتنا غصہ کرتے ہیں, کبھی اف. حیا کو سوچ کے ہی جھرجھری ہو گئی. اس نے خود کو آئینے میں دیکھا. میرے گال اتنے سرخ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس نے اپنے گالوں کو ہاتھ لگایا. ابھی وہ اپنے روم میں ہی تھی. روحان نے اس کے ساتھ کھانا کھایا. پھر اسے ایک کال آئی تو وہ کہیں چلا گیا. وہ بیڈ پہ آ کر لیٹی. پتہ نہیں وہ ایسے کیوں کر رہے تھے. اس کے ذہن میں اب تک روحان کا رویہ ہی گھوم رہا تھا. جو ہر روز اپنے بھیا کو یاد کرتے کرتے سوتی تھی, آج اس کے ذہن میں صرف اور صرف روحان تھا. اسے پتہ نہیں چلا کب وہ اسے سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں چلی گئی. ضروری کام ختم کر کے وہ گھر آیا تو کافی دیر ہو گئی تھی. اس نے اپنے روم میں قدم رکھا. خالی روم نے اس کا استقبال کیا. اس نے چاروں اور دیکھا, وہ کہیں نہیں تھی. روحان کے ماتھے پر بل پڑ گئے. فریش ہو کر وہ خود کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا. اس نے آرام سے حیا کے روم میں قدم رکھا. لائٹ جل رہی تھی. اسے پتا تھا یہ لڑکی اندھیرے سے ڈرتی ہے. وہ قدم قدم چل کر بیڈ کے پاس آیا. اس نے بیڈ کی طرف دیکھا. چہرے پر معصومیت لیے وہ گہری نیند میں تھی. آرام سے وہ اس کے پاس بیٹھا. کیا تھی یہ لڑکی جسے کل تک کسی کی فکر نہیں تھی, کسی کا خیال نہیں تھا. اب وہ ہر وقت اسے سوچنے لگا تھا, اسے کھونے سے ڈرنے لگا تھا. اس نے آرام سے حیا کے چہرے سے بال ہٹائے, پر شاید اس کی نیند بہت گہری تھی. وہ تھوڑا سا بھی نہ ہلی. روحان نے اس کے معصوم سے چہرے کی طرف دیکھا. یو آر مائن. روحان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. وہ اسے کہیں نہیں جانے دے گا. پاکستان تو بالکل بھی نہیں, جہاں اس کی ایسی بھابھی ہے. روحان اس کے چہرے کو پیار سے دیکھ رہا تھا جب حیا نے آرام سے کروٹ لی. روحان کی نظر ایک دم اس کے بالوں پر گئی. لمبے بال جو حیا کی کمر سے بھی نیچے تک آتے تھے, اس وقت تکیے کے اوپر بکھرے ہوئے تھے. اس نے آرام سے حیا کے بالوں کو ہاتھ لگایا. اتنے لمبے بال تو اس نے شاید کسی لڑکی کے اب تک نہیں دیکھے تھے. جو بھی تھا, اسے حیا کے یہ بال بڑے اچھے لگے. اس نے آرام سے کانچ کی نازک گڑیا کی طرح اسے اپنی باہوں میں لیا اور اب اس کا رخ اپنے روم کی طرف تھا. اس نے آرام سے واپس اسے اپنے بیڈ پر لٹایا. پر مجال ہے حیا کی آنکھ کھلی ہو. لائٹ آف کر کے وہ خود بھی اس کے پاس لیٹ گیا اور اسے اپنے پاس کر کے گھیرا تنگ کیا. میں جانتا ہوں میں نے بہت بار تم پر غصہ کیا ہے, تم پر شک کیا ہے, پر میں کیا کرتا. جس ماحول میں میں رہا ہوں وہاں یہ سب عام بات ہے. تمہاری معصومیت, تمہاری پاکیزگی, تمہارا بھولا پن, سب مجھے نظر آتا ہے. آج سے نہیں, پہلے دن سے, جب میں نے تمہیں مال میں دیکھا تھا. اور میں جانتا ہوں میری لٹل گرل جیسی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. یو آر مائن. میں تمہیں خود سے کبھی دور نہیں کروں گا. اس کے بالوں میں منہ دیے وہ بہت آرام سے سرگوشی کر رہا تھا. اسے پتا تھا اس کی لٹل گرل سو رہی ہے اور وہ نیند کی بہت پکی ہے. اب وہ اسے خود سے جدا نہیں کرے گا, کہیں نہیں جانے دے گا. یہ سب سوچتے سوچتے اسے کب نیند نے گھیرا اسے معلوم نہ ہوا. نیکسٹ سین. جو بھی ہوا بہت غلط ہوا. اپنا بلال آج سے پہلے کبھی اتنا غصے میں نظر نہیں آیا جتنا کہ آج. احمد نے بولتے ہوئے حیدر کی طرف دیکھا جو اپنے سر کو دونوں ہاتھوں پر گرائے بیٹھا تھا. وہ لڑکی کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے بھابھی. سمت نے جلدی سے اپنے جملے کو درست کیا. حیدر نے ایک نظر اسے دیکھا اور ساتھ والے روم کی طرف اشارہ کیا. میں باہر سے کھانا لایا ہوں, آ جاؤ کھائیں. سمت نے ان دونوں کو دیکھا جو کسی گہری سوچ میں گم تھے. مجھے بھوک نہیں ہے. پہلا جواب احمد کی طرف سے آیا. تم اس روم میں بھابھی کو بھی دے آؤ کھانا. حیدر نے سمت کی طرف دیکھا جو نیچے بیٹھ چکا تھا. تو رک, میں دے کر آتا ہوں. ایک دم احمد کھڑا ہو گیا. حیدر نے اسے دیکھا اور اشارہ کیا کہ لے جا کھانا. احمد دروازہ نوک کر کے اندر آیا. وہ نماز کی طرح دوپٹہ باندھے جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی. اس نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کی صورت اٹھائے ہوئے تھے. احمد نے گلا کھنکھارا. دعا نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کھڑی ہو گئی. احمد نے کھانا ٹیبل پر رکھا, پھر اس کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی, پر احمد کو صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس سے ڈر رہی ہے. میں احمد ہوں, بلال کا دوست. آپ بیٹھیں, مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. احمد کے کہنے پر دعا تھوڑا جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی.
उस दिन क्या हुआ था, आप मुझे बता सकती हैं? अहमद ने दुआ की तरफ देखा। दुआ ने हाँ में सर हिलाया। आप बताएं क्या हुआ था? सब गांव वाले कैसे घर में आए, जो आपको मालूम है? अहमद ने एक के बाद एक कई सवाल कर लिए। दुआ ने नजरें उठा के बेचारगी से अहमद को देखा। वो इतने सारे जवाब कैसे देगी? जी बताएं, मैं सुन रहा हूँ। आप मुझे अपना भाई समझें, अहमद ने खलूस से कहा। उसे लगा ये लड़की उससे डर रही है। दुआ ने खाने की तरफ इशारा किया, फिर अपनी तरफ। क्या तुम्हें भूख लगी है? अहमद ने एकदम कहा, जबकि दुआ जो उसे बता रही थी वो यहाँ खाना देने आई थी। एकदम रुक गई और नफी में सर हिलाने लगी। अहमद ने नासमझी से देखा, ये लड़की कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम मुंह से कहो जो बात है। अहमद के एकदम से कहने पर दुआ ने नजरें उठा के उसे देखा। क्या इन्हें मालूम नहीं कि मैं बोल नहीं सकती? उसने हैरत से दिल में सोचा। दुआ के गले में गिल्टी सी उभरी। उसकी आंखों में आंसू जमा हो गए। इसका मतलब ये बात उन्हें भी नहीं पता जिनसे मेरा निकाह हुआ है। अगर उन्हें मालूम हो गया वो मुझे छोड़ देंगे। एकदम से दुआ के दिल में एक अनजाना सा डर पैदा हुआ। कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? अहमद ने इस बार जांचती नजरों से दुआ को देखा। दुआ ने हिम्मत करके अपने गले पर हाथ रख के नफी में सर हिलाया और नीचे नजरें झुका ली। अहमद एकदम से 2 कदम पीछे हुआ। दुआ ने नजरें उठा के देखा। अहमद की आंखों में हैरत थी। वो एकदम मुड़ के कमरे से चला गया। दुआ ने नम आंखों से उसे जाते हुए देखा और अपने हाथ अपने चेहरे पर रखकर फूट फूट के रोने लगी। हया की आंख खुली तो उसे अपने ऊपर भारी वजन महसूस हुआ। उसने मुंदी मुंदी आंखों को खोल कर देखा। वो रोहान के मजबूत हसार में थी। हया ने एकदम अपने चारों अतराफ में देखा। ये तो इनका रूम है, मैं यहाँ कैसे आई? उसने दिल में सोच के वापस रोहान को देखा, जो अब भी गहरी नींद में था। हया थोड़ा पीछे हुई और आराम से रोहान के हसार से निकलने लगी कि एकदम रोहान ने खींच के उसे वापस अपने पास कर लिया। कहाँ जा रही हो लिटिल गर्ल? उसके बालों में मुंह दिए वो उससे पूछ रहा था, पर उसकी आवाज नींद में डूबी हुई थी। छोड़े वो। हया तो होले होले कांपने लगी। रोहान की सांसें उसे अपने बहुत पास महसूस हो रही थीं। आज यूनिवर्सिटी भी जाना है, हया ने अटक अटक कर कहा और उसके हसार से निकलने की कोशिश करने लगी। रोहान ने आंखें खोल के उस छोटी सी लड़की को देखा, जो उसका हाथ अपने ऊपर से हटाने की कोशिश में अब निढाल हो चुकी थी। रोहान के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ गई। ये लो, हटा लिया लिटिल गर्ल, खुश? एकदम रोहान ने अपना हाथ हटाया। जाओ, तैयार हो जाओ। रोहान के कहने पर हया फौरन बेड से नीचे आई। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। रोहान का ये नया रूप पहले से ज्यादा खतरनाक था। सुनो। हया रूम से बाहर जाने लगी तो रोहान की आवाज पर उसे रुकना पड़ा। आज अपना सब सामान इस रूम में शिफ्ट कर लेना। रोहान की बात सुनते ही बगैर उसकी तरफ देखे हया रूम से बाहर चली गई। एकदम दरवाजा खोलने पर हैदर ने सर उठा के देखा। अहमद दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा इस वक्त बहुत कुछ बोल रहा था। क्या हुआ? हैदर ने उसे देखते हुए कहा, जो बस हैदर को देख रहा था। समद भी उन दोनों को देखने लगा। तुझे ये बात मालूम थी कि ये लड़की बोल नहीं सकती? अहमद ने हैदर की तरफ देख के कहा। हैदर ने एक नज़र उसे देखा और गहरा सांस लिया, जैसे वो सब पहले से जानता है। जबकि समद ने हैरत से हैदर को देखा। आज ही मालूम हुआ, निकाह से कुछ देर पहले। हैदर ने नीचे मुंह किए जवाब दिया। अगर तुझे निकाह से पहले मालूम हो गया था तो तूने हमें क्यों नहीं बताया? अहमद ने हैरत से उसे देखा। क्या बताता मैं कि ये लड़की बोल नहीं सकती, बेज़बान है? हैदर ने एकदम अपने बालों में हाथ फेरा। क्या ये बिलाल के साथ नाइंसाफी नहीं है? अहमद ने हैदर के पास बैठते हुए आराम से कहा। अगर वो बेज़बान है तो इसमें उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। वो तो गुड़िया की तरह बहुत मासूम है। हैदर ने एकदम अहमद को देखते हुए जवाब दिया। अहमद की बात पर वो काफ़ी अपसेट हो गया था। मेरा मतलब है, एक बार उसे ये बात बता तो देता। उससे छुपाकर ठीक नहीं किया। अहमद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हैदर हो या बिलाल, उसे दोनों ही अजीज थे। पता नहीं कहाँ चला गया है ये लड़का, हैदर ने परेशानी से कहा।
اسے بلال بڑا عزیز تھا اپنے بھائی کی طرح، پر وہ لڑکی بھی تو معصوم ہے۔ جو ہوا غلط ہوا، اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، پھر وہ اسے یہاں کیوں چھوڑ دے مرنے کے لیے؟ حیدر روم میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا، اسے کل کی بھی فکر تھی۔ ان کا اتنا بڑا مشن تھا، اس سے پہلے یہ سب ہو گیا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اتنے میں روم کا دروازہ کھول کے کوئی اندر آیا۔ حیدر اور احمد نے ایک ساتھ دیکھا، سامنے ہی بلال کھڑا تھا، جس نے اپنا چہرہ نیچے جھکایا ہوا تھا۔ وہ کافی تھکا ہوا معلوم ہو رہا تھا، پر اس کی آنکھیں کافی سرخ تھیں اور چہرے پر انتہائی سنجیدگی لیے وہ اندر آیا اور بغیر کچھ کہے واش روم میں چلا گیا۔ حیدر اور احمد نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بلال کو ایسے دیکھنا ان سب کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ جاؤ سمد، کھانا گرم کر کے لاؤ۔ حیدر کے کہنے پر سمد باہر چلا گیا۔ جب وہ اندر آیا کھانا لے کر، تب تک بلال واش روم سے باہر آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا۔ وہ آ کے بیڈ پر بیٹھا۔ ارے واہ بریانی، کیا بات ہے! سمد کہاں سے لے آیا؟ کہیں کسی کی شادی میں سے تو اٹھا کر نہیں لایا؟ احمد نے بولتے کے ساتھ ہی ٹرے لی۔ اس کی بات پر سمد نے اسے گھورا۔ میں کیا چور نظر آتا ہوں؟ باہر سے لایا ہوں، وہ بھی پیسے کی۔ ہر کسی کو اپنی طرح سمجھا ہوا ہے۔ سمد نے بھی فوراً جواب دیا۔ تم دونوں لڑتے رہو گے یا کھانا بھی کھاؤ گے؟ بھوک سے برا حال ہے۔ حیدر نے ان دونوں کو غصے سے کہتے ہوئے ایک چور نظر بلال پر ڈالی۔ سمد نے ٹرے بیڈ پر رکھی۔ بلال بیڈ کی دوسری طرف پیر لٹکائے بیٹھا کسی گہری سوچ میں تھا۔ آجا بلال، کھانا نہیں کھا رہا کیا؟ احمد نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا، پر بلال کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب اس نے حیدر کو اشارہ کیا۔ لگتا ہے آج ہم سب پیٹ بھر کے کھائیں گے بریانی، کیونکہ کچھ لوگوں کا کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ حیدر نے جان بوجھ کر مذاق کیا، جس پر بلال کو بالکل ہنسی نہیں آئی۔ کیا لڑکیوں کی طرح منہ بنا کر بیٹھا ہے؟ احمد نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بلال نے احمد کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا، پر کہا کچھ نہیں۔ بہت ہو گیا حیدر، یہ مجھ سے اب مار کھائے گا۔ احمد نے غصے سے حیدر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کب روکا ہے؟ مار لے۔ حیدر نے بریانی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں، کوئی میرے ساتھ کچھ بھی کرے، تم لوگوں کو کیا؟ بلال نے ایک دم غصے سے کہا۔ وہ کون سی بات کو بیچ میں لے آیا؟ حیدر نے ایک دم اپنی آنکھیں بند کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، اس سے پہلے بلال نیچے گر چکا تھا۔ حیدر نے ایک دم نیچے دیکھا، پھر اوپر، مطلب احمد نے اسے پیچھے سے دھکا دیا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے نیچے گرانے کی؟ بلال نے کھڑے ہو کے اس کے بھی ایک دم پیر پکڑ کے اسے نیچے پھینکا۔ احمد اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں تھا کہ منہ کے بل نیچے گرا۔ پھر کھڑا ہوا۔ اس نے خونخوار نظروں سے بلال کو دیکھا، جو اس سے بھی زیادہ غصے میں نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک دوسرے کے اوپر تھے۔ حیدر نے بلال کو اپنے پرانے روپ میں دیکھ کے سکون کا سانس لیا اور کھانا کھاتے ہوئے اس نے سمد کو اشارہ کیا کہ سٹارٹ کرو، یہ کچھ دیر میں اپنا کوٹا پورا کر کے آ جائیں گے۔ سمد نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اب تو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا بریانی کو؟ احمد نے اسے دور دھکا دیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ایسے کیسے نہیں کھاؤں گا؟ سمد لایا ہے تو نہیں، جو مجھے اپنا روب دکھا رہا ہے۔ اب بلال بھی بیٹھ چکا تھا اور اس نے احمد کے ہاتھ میں موجود پلیٹ چھینی۔ احمد نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ اسے اٹھ کے مارتا، سمد نے جلدی سے دوسری پلیٹ احمد کے ہاتھ میں دے دی۔ بلال اپنا کھانے میں مگن ہو گیا تھا اور کھاتے ہوئے احمد کو چڑھانا نہیں بھولا۔ احمد کا بس نہیں چلا بریانی کی جگہ اس کو ہی کھا جائے، وہ بھی کچا۔ حیدر خاموشی سے اپنا کھانا کھانے میں مگن تھا، جبکہ بلال کو مزے سے کھانا کھاتے دیکھ کر سمد کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ لٹل گرل، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ اور اچھے سے دل لگا کر پڑھائی کرنا۔ کوئی بھی پریشانی ہو مجھے لازمی بتانا۔ میں آج تمہارے لیے ایک نیو موبائل لے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ حیا نے بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس وقت وہ لوگ روحان کی گاڑی میں موجود تھے اور وہ اسے اس کی یونیورسٹی چھوڑنے جا رہا تھا اور راستے میں ضروری ہدایات بھی دے رہا تھا۔ پر اس کی یہ لٹل گرل بہت کم بولتی تھی، ہر بات پر بس ہاں میں سر ہلاتی تھی۔ روحان نے ایک نظر اسے دیکھا جو اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کا دل کیوں کیا کہ وہ بہت بولے، مجھ سے لڑے، اپنی بات منوائے، ضد کرے، پر یہاں تو خاموشی ہی خاموشی تھی۔
गाड़ी रोकने पर हया ने सर उठाया। वो लोग पहुंच गए थे। उसने रोहान को देखा जो गहरी नजरों से उसे देख रहा था। लाइट से पर्पल कलर के स्कार्फ में मासूम सा चेहरा। उसका दिल किया इसे दुनिया से छुपा के कहीं दूर ले जाए। अपना ख्याल रखना। हया अपना सामान लेकर उतरने लगी तो उसे पीछे से रोहान की आवाज आई। इस बार भी उसने बस हाँ में सर हिलाया और यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ बढ़ गई। जब तक वो अंदर नहीं गई रोहान की नजरें उस गेट पर ही थीं। हया के अंदर जाते ही रोहान भी गाड़ी भगा ले गया। पता नहीं क्या हो जाता है, कभी तो इतना गुस्सा करते हैं, कभी इतनी प्यार से बात करते हैं, कभी दूसरे रूम में भेज देते हैं, कभी वापस खुद उठा के ले आते हैं, कभी खुद फोन छीन लेते हैं, कभी खुद बोलते हैं न्यू फोन ला दूंगा। रोहान को वो अब तक समझ नहीं पा रही थी। अब उसे क्या पता कि रोहान को उससे मोहब्बत हो गई है, और मोहब्बत तो इंसान से सब कुछ करवा लेती है। वो अपनी सोचों में मगन चलती जा रही थी जब उसकी किसी से जोरदार टक्कर हुई और उसकी किताबें, बैग सब नीचे गिर गया। सॉरी सॉरी। हया ने जल्दी से सॉरी बोलते हुए सामने देखा जहां कोई लड़का झुक के किताबें उठा रहा था। किसी लड़की की आवाज पर उसने सर उठा के देखा। आप? एकदम हया के मुंह से निकला, जिसका मतलब था वो उसे पहचान गई है। यस आई एम। उस लड़के ने कंधे उचका के कहा और अपनी किताबें उठाई और हया को उसकी किताबें दी। मैडम? उस लड़के की खूबसूरत आवाज पर हया ने जल्दी से किताबें ली और वो मुड़ के चला गया। सुनिए। उसके जाते ही हया ने उसे आवाज दी। वो एकदम चलता चलता रुका, मुड़ा, हया की तरफ देखा और आईब्रो उठाई, जिसका साफ मतलब था वो उससे रोकने की वजह पूछ रहा है। वो आई एम सॉरी। उस दिन हया ने नीचे मुंह किए सॉरी कहा। उस दिन जो रोहान ने उसके साथ किया वो ठीक नहीं था। उस लड़के ने तो उसकी मदद करनी चाहिए थी। इट्स ओके। उसने बस इतना कहा और वापस चला गया। हया ने उसे जाते हुए देखा, फिर अपने चारों अतराफ में नजरें घुमाई। यहाँ एक से एक लड़के लड़कियां मौजूद थे। कुछ साथ बैठे ग्रुप स्टडी कर रहे थे, कुछ यहाँ से वहां जाते हुए अपनी बातों में मगन थे, तो कुछ अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे। मैं किससे पूछूं अपनी क्लास का? सबका जायजा लेने के बाद अब हया कंफ्यूज थी। यहाँ उसे कोई भी ऐसा नजर नहीं आया जो उसकी मदद कर सके। कुछ दूर जाके वो उसे देखता रहा जो यहाँ वहां सबको देखने में मगन थी। वो उसके चेहरे पर परेशानी देख सकता था और वो किसी को परेशान नहीं देख सकता था। कुछ देर सोचने के बाद वो उसके पास आया। हेलो। हया ने मुड़कर देखा तो वही लड़का सामने खड़ा था। उस लड़के ने हया के आगे अपना हाथ किया। हया ने पहले उसे देखा, फिर उसके हाथ को। माई सेल्फ ब्रेल एंड यू? वो हाथ आगे किए हया से पूछ रहा था। कुछ देर हया उसके हाथ को देखती रही, फिर उसकी तरफ देखा। मेरा नाम हया है और मैं किसी लड़के से हाथ नहीं मिलाती। हया ने उस लड़के को अंग्रेजी में ही जवाब दिया, जिस पर उसने हैरत से इस छोटी सी लड़की को देखा। ब्रेल ने कंधे उचकाए। अच्छा, आओ तुम्हें तुम्हारी क्लास ढूंढने में मदद करूं। अपना हाथ पीछे करके उसे साथ आने का इशारा किया और आगे चला गया। हया भी कुछ सोच के उसके पीछे चल दी। इस वक्त यहाँ वो किसी को नहीं जानती थी और उस लड़के पर वो भरोसा कर सकती थी। उस लड़के ने उसकी हेल्प जो की थी। क्या तुम लोग रेडी हो? हैदर ने रूम के अंदर आते हुए कहा। इस वक्त वो लोग काले लिबास में थे और चेहरे पर भी उन लोगों ने रुमाल बांधा हुआ था। इस वक्त वो किसी डाकू से कम नहीं लग रहे थे। दुआ उस कमरे में जाग रही थी या सो रही थी, इस बात से वो लोग अनजान थे। बिलाल के सामने उन्होंने दुआ का जिक्र भी नहीं किया था। हाँ, बस तैयार ही हैं, अहमद ने अपने शूज पहनते हुए कहा, जबकि बिलाल अपने चेहरे पर कोई काला रंग लगा रहा था जिससे अंधेरे में उसका चेहरा पहचानना आसान नहीं था। समत अपनी जेबों में कुछ सामान रख रहा था। आधी रात को ये लोग घर से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वो दिन में उन लोगों को पकड़ने का रिस्क नहीं ले सकते थे, इसीलिए मिशन के लिए उन लोगों ने ये वक्त रखा था ताकि सुबह वो यहाँ से निकल सकें। वो लोग चुपचाप अंधेरे में घर से बाहर जाने लगे जब एकदम हैदर के रुकने पर उन लोगों को भी रुकना पड़ा। क्या हुआ? हैदर ने बहुत आहिस्ता आवाज में अहमद ने बहुत आहिस्ता आवाज में हैदर से सवाल किया।
وہ دعا اکیلی ہے، ایک بار دیکھ کے آ جاؤ، کہیں وہ جاگ تو نہیں رہی۔ حیدر کی بات پر ایک دم بلال کے تاثرات بدلے، پر اس نے کہا کچھ نہیں۔ کون جائے گا اس ٹائم اس کے روم میں؟ احمد نے پریشانی سے کہا۔ ایسے کسی لڑکی کے روم میں آدھی رات کو جانا ٹھیک تو نہیں۔ احمد کی بات پر حیدر نے کچھ دیر سوچ کے بلال کی طرف دیکھا۔ سوچنا بھی نہیں، بلال نے غصے میں حیدر کو گھورا۔ اب وہ اس لڑکی کے روم میں جائے، وہ بھی آدھی رات کو؟ میں پوچھ نہیں رہا، یہ میرا حکم ہے، اور بھول نہیں میں تم سب کا سینئر ہوں۔ حیدر نے اپنے چہرے کے تاثرات کو تھوڑا سخت کیا۔ بلال نے غصے میں دانت بھینچے اور گھر کے اندر جانے لگا۔ سن، حیدر کی آواز پر وہ رکا لیکن مڑا نہیں۔ ہم سب جا رہے ہیں، تو آ جانا، ٹھیک ہے؟ حیدر بول کے چلا گیا، جبکہ بلال نے غصے میں پلٹ کے دیکھا۔ ایک تو اسے اس لڑکی کے پاس بھیج رہا تھا، اوپر سے چھوڑ کے بھی جا رہا تھا۔ بلال نے غصے میں دیکھا، پر وہ سب باہر جا چکے تھے۔ ادھر آؤ، کچھ سینئر کی آواز پر حیا نے ان کی طرف دیکھا، جن میں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا شامل تھا۔ اس نے مشل سے سنا ہوا تھا کہ جو نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے یہ سینئرز اسے پریشان کرتے ہیں۔ حیا نے یہاں وہاں دیکھا، پھر ان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آج تمہارا پہلا دن ہے؟ ایک لڑکی کی آواز پر حیا نے اسے دیکھا، جس نے بلو جینز پر بلیک کلر کی بغیر آستین کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ چہرے سے وہ کافی ہوشیار معلوم ہوتی تھی۔ حیا نے محض ہاں میں سر ہلایا۔ اسے ان سب کی نظروں سے خوف آ رہا تھا۔ پاکستان سے ہو؟ اب سوال دوسری لڑکی کی طرف سے تھا، جس نے بلیک جینز پر بلیک ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ منہ میں ببل گم چباتی ہوئی وہ حیا کو دیکھ رہی تھی۔ حیا نے پہلے اسے دیکھا، پھر واپس ہاں میں سر ہلایا۔ اپنے سیدھے کندھے پر بیگ پہنے، اپنی کتابوں کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے سینے سے لگائے ہوئے وہ اس وقت چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ کیا تم ہمیں جانتی ہو؟ یہ سوال اس لڑکے کی طرف سے تھا جو اپنی گردن کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے حیا سے سوال کر رہا تھا۔ حیا نے اب اس کی طرف دیکھا۔ کندھے تک آتے بال، ایک کان میں بالی، وہ اسے کسی بدماش سے کم نہیں لگا۔ اس نے نیچے نظریں کیے نفی میں سر ہلایا۔ ایک کام کرو، وہ جو سامنے کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا، اس سے ایک سگریٹ لے کر آؤ۔ اب اس لڑکے کے حکم پر حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب وہ جا کے ان سے سگریٹ مانگے، جو اور کوئی نہیں اس کے سر تھے، جنہوں نے اسے ابھی کلاس دی تھی۔ حیا نے پہلے اپنے سر کو دیکھا جو کسی اسٹوڈنٹ سے مخاطب تھے، پھر اس نے اس لڑکے کو دیکھ کے نہ میں سر ہلایا۔ وہ ایسا کام نہیں کرے گی، تم ہمیں منع کر رہی ہو؟ لڑکی، اب وہ چل کے حیا کے قریب آیا، جس سے حیا تھوڑا پیچھے ہو گئی۔ آپ مجھ سے دور رہیں، حیا نے اسے تھوڑا ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ تو پاکستان میں بھی اتنا ہی کسی کو نہیں جانتی تھی، اور یہاں تو وہ سب اسے تنگ کر رہے تھے، وہ کس سے مدد لے؟ اچھا نہیں آتا پاس، پہلے اپنا نام بتاؤ، اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے پوچھا، پر حیا کو صاف معلوم ہو رہا تھا وہ اسے تنگ کر رہا ہے۔ حیا، اس نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا، اور مڑ کے جانے لگی کہ ایک دم اس نے حیا کا ہاتھ پکڑا۔ ابھی سے کہاں چلی؟ یا میرا ہاتھ۔ حیا کی آنکھیں فوراً پانی سے بھر گئیں۔ اب وہ کیا کرے؟ برات، چھوڑ اس کا ہاتھ۔ بریل نے اس سے حیا کا ہاتھ چھڑوایا۔ یار، یہ یا ہماری بات نہیں مان رہی، تمہیں تو پتا ہے ہمارے رولز۔ اس نے بریل کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کا نام یا نہیں، حیا ہے، اینڈ اس سے دور رہو۔ بریل نے انگلی اٹھا کر کہا۔ کیوں بھائی، تمہاری کچھ لگتی ہے کیا؟ یہ یا مجال ہے کہ یہ برات اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ یا نہیں حیا، تمہارے تو منہ لگنے والا ہی پاگل ہے۔ چلو حیا، تمہیں کون لینے آئے گا؟ وہ حیا کو آگے چلنے کا اشارہ کر کے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ حیا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں وہ تینوں کھڑے ان دونوں کو ہی گھور رہے تھے۔ تم پریشان نہ ہو، یہ لوگ یہاں بدماشی کرتے ہیں، میں ان کے ہی ڈپارٹمنٹ کا ہوں، اسی لیے مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ براٹ تھا، ہر اسٹوڈنٹ کو تنگ کرنا اس کا پسندیدہ کام ہے، اور وہ جو دونوں اس کے ساتھ تھیں، ان کو یہاں سب کیری میری کے نام سے جانتے ہیں، جو اس کے باڈی گارڈ کی طرح ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کا ایک اور ساتھی ہے، وہ آج شاید نہیں آیا، وہ بھی ان کے جیسا ہی ہے۔ بریل
اس سے باتیں کرتے ہوئے مین گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ معصوم سی لڑکی اسے اچھی لگی۔ وہ اندر آیا تو روم میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے تھوڑا سا آگے بڑھ کے کھڑکی کا ذرا سا پردہ ہٹایا۔ اگر وہ ٹارچ آن کرتا تو کیا پتا وہ لڑکی اٹھ جاتی۔ آرام سے پردہ ہٹا کے وہ مڑا تو بیڈ کو اس نے خالی پایا۔ اب یہ لڑکی کہاں گئی؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتا، واش روم کا دروازہ کھلا۔ بلال جلدی سے کھڑکی کے پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ اپنے لباس اور حلیے سے وہ کہیں سے بھی عام آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ دعا وضو کر کے آئی۔ نیند تو اسے ویسے بھی پوری رات صحیح سے نہیں آئی۔ اب یہ سوچ کے اٹھ گئی کہ تہجد کی نماز ہی ادا کر لے۔ ابھی وہ بیڈ کے قریب ہی پہنچی جب اسے اپنے سوا بھی کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یہ گھر تو اس کے لیے انجانا نہیں تھا، پر اب وہ پہلے کی طرح بہادر نہیں تھی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ڈر جاتی تھی۔ اس نے مڑ کے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اتنے اندھیرے میں اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ پلٹنے لگی جب پردے کے نیچے سے اسے کسی کے جوتے نظر آئے۔ ایک دم دعا کی آنکھوں میں خوف آ گیا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا، کمرہ تو بند تھا اور وہ تو کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ بلال جو انتظار میں تھا کہ یہ میڈم واپس سو جائیں تو وہ یہاں سے جائیں کہ اس لڑکی کو اس نے دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ مطلب اسے معلوم ہو گیا کہ روم میں کوئی اور بھی ہے۔ وہ روم سے باہر جاتی اس سے پہلے ہی بلال نے اسے پیچھے سے پکڑ کے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ خبردار اگر تم نے آواز نکالی، بلال نے اس کے کان کے قریب آ کر کہا۔ دعا کی آنکھیں ایک دم خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے اپنے اوپر سے بلال کے ہاتھ ہٹانے چاہے جو کہ آسان نہیں تھا۔ دعا نے ایک دم اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ اف جنگلی بلی! بلال نے ایک دم ہاتھ ہٹایا۔ بلال کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی دعا نے پلٹ کر اسے زور کا دھکا دیا اور اپنے آس پاس کچھ ایسا دیکھنا چاہا جو وہ اس بندے کے سر پر مار سکے۔ بلال نے اس کے ارادے بھانپ کے اسے واپس پکڑنا چاہا کہ وہ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکل گئی۔ دعا کی آنکھوں میں اس وقت خوف کے ساتھ آنسو بھی تھے۔ کوئی آدمی اس کے کمرے میں گھس گیا تھا اور وہ کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتی تھی۔ بے بسی ہی بے بسی۔ کالے لباس میں وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا چہرہ تک دعا کو صحیح نہیں نظر آ رہا تھا۔ بلال ایک دم مڑ کے اس کی طرف بڑھا۔ یہ حیدر نے اسے اچھی مصیبت میں پھنسایا تھا۔ دعا بھاگتی اس سے پہلے بلال نے اسے کمر سے پکڑ کے اپنی طرف کیا اور اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی پکڑ میں اتنی سختی تھی کہ دعا کے چہرے پر درد کے آثار بلال سے چھپے نہیں تھے۔ اپنا یہ ناٹک بند کرو، میں منہ سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں، خبردار جو تم نے کوئی آواز بھی نکالی تو۔ بلال نے غصے میں بول کے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹایا۔ دعا نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کھڑکی سے آتی روشنی اور بلال کا اتنا پاس کھڑے ہونا، دعا نے تھوڑا اور قریب سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بلال نے حیرت سے اسے دیکھا جو اب ڈرنے کی بجائے اپنا چہرہ تھوڑا آگے کر کے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ اسے پہچان گئی۔ یہ تو وہی ہے جس سے میرا نکاح ہوا، پر وہ اتنی رات کو یہاں؟ ایک دم ڈر کی جگہ شرم نے لے لی۔ دعا نے اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا۔ بلال کا ہاتھ اب بھی اس کی کمر پر تھا۔ جب بلال کو احساس ہوا اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ ہم کسی کام سے جا رہے ہیں، اگر تم روم سے باہر نکلی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھی؟ اس نے انگلی اٹھا کے غصے سے کہا۔ دعا نے ایک نظر اسے دیکھا اور آرام سے ہاں میں سر ہلایا۔ بلال نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ابھی وہ اس سے اتنا ڈر رہی تھی اور اب وہ اسے ڈرا رہا تھا، پھر بھی وہ اس سے نہیں ڈر رہی تھی۔ اف، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بلال نے اپنا سر جھٹکا اور اسے ایک نظر دیکھ کے روم سے باہر آ گیا، پر کمرے کے باہر سے کنڈی لگانا نہیں بھولا تھا۔ بلال نے باہر آ کے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ کیا مجھ سے کسی کو ڈر نہیں لگتا؟ اس نے حیرت سے خود سے بولتے ہوئے اپنا جائزہ لیا۔ بلیک سوٹ میں وہ کافی سے زیادہ پیارا لگ رہا تھا، پر اس کے چہرے پر لگا کالا کلر اسے تھوڑا ڈراؤنا بنا رہا تھا۔ اتنا تو ڈراؤنا لگ رہا ہوں، پھر وہ مجھ سے ڈری کیوں نہیں؟ کیونکہ میرے بھائی تو ہنسانے والی چیز ہے، ڈرانے والی نہیں۔ تجھے دیکھ کے تو لوگوں کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے، تجھ سے کون ڈرے گا؟ احمد نے دروازے میں کھڑے کھڑے اس پر طنز کیا۔ بلال نے مڑ کے اسے دیکھا جو مین گیٹ پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔
मतलब इस कमीने ने सब सुन लिया। तू अपना मुंह बंद रख, बिलाल ने उसके करीब आते हुए कहा। मेरा मुंह बंद ही है। तू आधा तो पागल था, आधा शादी के बाद हो गया, अब अकेले में खुद से बातें भी करने लगा है। वाह, अहमद ने बोलते हुए हवा में हाथ उठाया, जैसे बिलाल ने बहुत बड़ा कारनामा किया हो। तेरा मुंह बंद नहीं होगा ना? बिलाल ने गुस्से में उसका गला पकड़ा। और क्या शादी शादी लगा रखी है, मेरी कोई शादी नहीं हुई, समझा? उसे छोड़ता हुआ वो बाहर चला गया। वाह, मैं यहाँ 10 मिनट से खड़ा तेरा इंतजार कर रहा हूँ कि बच्चा है, डर जाएगा, साथ लेकर जाऊंगा, पर यहाँ तो लोग मुझे ही छोड़ के जा रहे हैं। अहमद भी बोलता बोलता उसके पीछे गया। बिलाल ने एक पत्थर उठा के पीछे मुड़ के उसके ऊपर फेंका। यही मरा रहे। बिलाल उसे घूरते हुए आगे बढ़ गया। मैं अगर मर गया ना, सबसे ज्यादा तुझे ही रोना आएगा, फिर मैं भी नहीं होऊंगा तुझे चुप करवाने के लिए। अहमद ने साथ चलते हुए मुस्कुरा कर कहा। कर ली बकवास। बिलाल का बस नहीं चल रहा था कि इसे अभी मार दे, कमीना कुछ भी बोलता है। ये जीना भी इबादत है, ये मरना भी इबादत है। इधर गाजी का जज्बा भी है, उधर ज़ौक़े शहादत है। अहमद ने जेबों में हाथ डाले मज़े से कहा। बिलाल ने एक नज़र उसे देखा पर कहा कुछ नहीं। उन्हें अभी मिशन पर ध्यान देना था। गाड़ी से टेक लगाए अपने हाथों को बांधे हुए वो सामने गेट की तरफ देख रहा था। ये कुछ घंटे भी उसने बेचैनी से गुजारे थे। आंखों पर ग्लासेस लगाए वो हर एक लड़की की आंखों का मरकज बना हुआ था, पर उसका ध्यान तो इस वक्त बस गेट पर था। जब उसे हया सामने से आती हुई नजर आई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो 2 कदम आगे बढ़ा जब उसकी नजर हया के साथ आते हुए उस लड़के पर पड़ी। उसने सख्ती से अपने हाथों की मुट्ठी को भींचा और लंबे लंबे डग भरता आगे बढ़ा। वो जब तक हया के पास पहुंचता वो लड़का मुड़ के जा चुका था। ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने हया की तरफ गुस्से से देखा। हया जो मुड़ के ब्रेल को जाते हुए देख रही थी, एकदम रोहान की आवाज पर उसने आगे की तरफ देखा। वो यहीं पढ़ते हैं? हया ने नीचे नजरें झुकाए जवाब दिया। रोहान ने ग्लासेस उतार कर उसे देखा, जो नजरें झुकाए बहुत मासूम लग रही थी। इस वक्त इन ब्लू आईज में गुस्सा ही गुस्सा था। उसने हया का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। गाड़ी में बैठो। हया चुपचाप दरवाजा खोल कर बैठ गई। रोहान घूमकर दूसरी तरफ आया और गाड़ी में बैठा। यहाँ और भी बहुत लोग पढ़ते हैं, फिर ये लड़का तुम्हारे साथ क्यों? रोहान ने बगैर हया की तरफ देखे सवाल किया। वो मुझे कुछ स्टूडेंट तंग कर रहे थे, ब्रेल जी ने मेरी हेल्प की। हया ने आराम से जवाब दिया, पर उसकी आवाज बहुत आहिस्ता थी। किसने तंग किया? एकदम रोहान ने उसकी तरफ देखा। उसके दिमाग की नसें भी उभरने लगीं। उसकी हया को किसी ने तंग करने की भी हिम्मत कैसे की? बताओ मुझे, किसने तंग किया? एकदम रोहान की धाड़ने पर हया डर गई। वो हया ने शीशे से बाहर देखा, जहां वो तीनों इस वक्त किसी बात पर हंस रहे थे। तुम यहीं बैठो, मैं आता हूं। रोहान ने एक नजर उन तीनों को देखा और गाड़ी से बाहर निकल गया। यार, ये बंदा जो सामने से आ रहा है मुझे कुछ देखा देखा लग रहा है। ब्रॉच ने रोहान को देखते हुए कहा। अरे तुम उसे नहीं जानते? ये लंदन का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ऊपर से हैंडसम। लड़कियां मरती हैं उस पर। मैरी ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। इस लड़की को जानते हो? रोहान ने उन लोगों के पास पहुंच के गाड़ी में बैठी हया की तरफ इशारा किया। ब्रॉच ने गाड़ी को एक नजर देखा, वो पहचान गया था, वो याया है। नहीं तो? ब्रॉच ने अपने कंधे उचकाए। रोहान ने पहले उसे गुस्से से देखा, फिर एक पंच उसकी नाक पे मारा, जिससे उसकी नाक में से खून की लकीर बाहर आई। उंगली उठा के उन तीनों को देखा। माई लव, माई लाइफ, माई एवरीथिंग। रोहान ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर उन तीनों को देखकर गुस्से से कहा। उससे दूर रहो। उन तीनों को वार्न किया। इस वक्त रोहान का दिल किया इन सब को बता दे वो क्या चीज है, पर वो यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। ब्रॉड ने गुस्से से दांत भींच लिए। रोहान उनको गुस्से से देखते हुए मुड़ के चला गया। तुमने इसे इतनी आसानी से जाने दिया? कैरी ने गुस्से से ब्रॉड की तरफ देखा।
یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ میری نے اس کو دیکھا۔ جذباتی ہو کر نہیں سوچنا، دماغ سے سوچنا ہے۔ چھوڑتے تو ہم کسی کو بھی نہیں ہیں۔ براڈ نے اپنے لمبے بالوں میں ہاتھ پھیر کر نفرت سے اس گاڑی کو دیکھا جو ان کی نظروں سے دور جاتی جا رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اسے اپنے پاس سے عجیب سی آواز آئی۔ کون ہے وہاں؟ اس نے اپنی آنکھوں کو کھول کر سامنے دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے آرام سے کمرے کا دروازہ کھول کے جیسے ہی باہر قدم رکھا، ایک دم پیچھے سے کسی نے اس کی گردن پکڑی۔ چھوڑ! اس آدمی نے اپنے گلے سے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختا، حیدر نے اس کی گردن مڑوڑ دی۔ اس آدمی کو ختم کر کے اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ اب وہ واپس روم سے باہر آیا۔ سر، اس روم میں ایک آدمی تھا جسے میں نے ختم کر دیا، سمد نے آہستہ آواز میں پاس آتے ہوئے کہا۔ حیدر نے اس کی طرف دیکھ کر گن نکالی۔ سمد نیچے جھکو۔ حیدر نے بولتے کے ساتھ ہی گولی چلائی جو سمد کے پیچھے موجود آدمی کو لگی۔ اگر ایک سیکنڈ بھی دیر ہو جاتی تو وہ سمد کو مار چکا ہوتا۔ حیدر نے اتنی تیز آواز میں سمد سے کہا کہ ایک دم پورے گھر کی لائٹس آن ہو گئیں۔ حیدر اور سمد نے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ ہاتھوں میں ہتھیار لیے آدمی ان کے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ اپنی گن ہمارے حوالے کرو، ایک آدمی نے چیختے ہوئے کہا۔ حیدر نے اپنی گن نیچے پھینک کر پیر سے ان کی طرف کی۔ تو بھی پھینک۔ اب اس آدمی نے سمد سے کہا جو ان کی طرف گن تان کر کھڑا تھا۔ حیدر نے اشارہ کیا، پھینک دے۔ سمد نے گن ان کی طرف پھینکی۔ ماننا پڑے گا تم آرمی والوں کو، سالے ہر جگہ پہنچ جاتے ہو، اس آدمی نے حیدر کی طرف گھورتے ہوئے کہا جو غصے میں انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے حیدر کی طرف گن کی۔ حیدر نے سمد کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی گولی چلاتا، سمد اور حیدر ایک ساتھ نیچے جھکے۔ چاروں اور گولیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آدمی بھی جلدی سے یہاں وہاں چھپ گئے۔ بلال اور احمد گھر میں پہنچ گئے تھے۔ فائرنگ بھی انہوں نے ہی کی تھی۔ حیدر نے اپنی گن اٹھا کے سمد کی گن اس کے پاس پھینکی۔ تھوڑی دیر میں ان چاروں نے مل کر ان 3 آدمیوں کو ختم کر دیا۔ اچھے سے چیک کرو پورا گھر، ان کا ایک اور ساتھی ہے۔ حیدر نے ان سب کو حکم دیا۔ احمد اور بلال گھر چیک کرنے لگے۔ سمد نے ان سب آدمیوں کی جیب چیک کی۔ حیدر کو اب بھی یاد تھا کہ وہ آدمی جو فون پر اپنے مالک سے بات کر رہا تھا وہ یہاں نہیں ہے۔ پھر وہ کہاں گیا؟ سر، پورا گھر چیک کر لیا ہے اور کوئی آدمی نہیں ہے۔ بم بنانے کا سامان تو موجود ہے پر جو بم ان لوگوں نے بنایا تھا وہ کہیں نہیں ہے، احمد نے باہر آتے ہوئے کہا۔ یہاں بھی کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اتنے ہی آدمی ہوں۔ بلال نے حیدر کی طرف دیکھا۔ نہیں، اس دن میں نے دیکھا تھا ایک اور آدمی تھا ان کے ساتھ، اور وہ بام بھی تو ہمیں کہیں نہیں ملا۔ حیدر نے پریشانی سے کہا۔ بام اگر اس کے اصلی مالک کے ہاتھ لگ گیا بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ کہیں ہم نے آنے میں دیر تو نہیں کر دی؟ اب تو سورج بھی نکل گیا تھا۔ گاؤں میں چاروں طرف یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ اس گھر سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حیدر نے گھر کا دروازہ کھولا۔ گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے گھر کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ حیدر کو باہر آتے دیکھ کر سب ڈر کے پیچھے ہو گئے۔ آپ لوگ ڈرو نہیں، اس گھر کا اصلی مالک کون ہے؟ وہ سامنے آئے، حیدر نے اپنی بھاری آواز میں کہا، پر ایسا لگ رہا تھا سب گاؤں والوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ حیدر نے خود کی طرف دیکھا۔ کالے لباس میں چہرے پر رومال باندھے وہ واقعی ڈاکو لگ رہا تھا۔ حیدر نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا۔ سب لوگوں نے حیرت سے اس لڑکے کو دیکھا۔ یہ تو وہی تھا جس نے کل اتنا بڑا فیصلہ منٹوں میں لیا تھا۔ پورے گاؤں میں بس اسی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ سمد کال پر بات کرتا ہوا گھر سے باہر آیا۔ میں نے ہیڈ کوارٹر میں اطلاع کر دی ہے، کچھ دیر میں ٹیم یہاں ہوگی۔ حیدر نے پہلے اس کی بات سنی، پھر سب گاؤں والوں کو دیکھا۔ آپ سب لوگ اب محفوظ ہیں، ہم لوگ آرمی والے ہیں اور یہاں اسی مشن سے آئے تھے۔ اب بتائیں گھر کا اصلی مالک کون ہے؟ حیدر نے بول کے سب کی طرف دیکھا۔ آرمی کا نام سن کے لوگوں کے چہرے پر تھوڑا سکون آیا۔ صاحب میں ہوں، اس گھر کا مالک۔ ایک آدمی ہاتھ باندھ کے چہرہ جھکائے کھڑا تھا۔ یہ تو وہی منشی تھا جس کی کل بہت زبان چل رہی تھی۔ اوہ اچھا، تم ہو،
तुमने दहशत गर्दों को मकान दे दिया? हैदर ने गुस्से से देखा। नहीं नहीं साहब, मुझे तो इन लोगों ने कहा था कि वो यहाँ घूमने आए हैं, मुझे नहीं पता था कि ये लोग दहशतगर्द हैं। उस आदमी ने अपने माथे से पसीना साफ किया। पूछताछ तो तुमसे होगी, पहले मुझे ये बताओ कहाँ है वो आदमी? हैदर ने वीडियो में मौजूद आदमी की तस्वीर उसे दिखाई। साहब, उसी ने तो किराए पर लिया था मुझसे, और कल रात उसने मुझे सब पैसे भी दे दिए थे और कहा था कि कल सुबह वो लोग घर खाली कर देंगे, पर उसके हाथ में एक बैग था। मैंने बैग की तरफ देखा तो उसने कहा वो सब दोस्त यहाँ आए थे घूमने और अब उसके घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो जा रहा है, बाकी सब कल जाएंगे। मुंशी ने जल्दी जल्दी कहा और बाकी सबको आर्मी में देख के उसके तो पसीने ही छूट गए थे। कुछ देर में आर्मी की पूरी टीम वहां थी। हैदर ने हर जगह नाकाबंदी करवाई थी। उन्हें इस आदमी को हर हाल में पकड़ना था। बिलाल सुन। बिलाल फोन पर किसी से बात कर रहा था जब हैदर ने उसे बुलाया। बिलाल फोन रख के उसके पास आया। समद और अहमद यहाँ हैं, हम भी कुछ देर में निकलेंगे। ये गाड़ी की चाबी ले और तू दुआ को घर ले जा। हैदर ने आराम से कहा, पर बिलाल ने उसे ऐसे देखा जैसे तेरा दिमाग खराब है। ऐसे क्या देख रहा है? हैदर ने जब उसकी तरफ देखा तो पूछे बगैर ना रह सका। मैं यहाँ उस दुआ मैडम को घुमाने नहीं आया था, किसी और के साथ भेज दे उसे, यहाँ वैसे भी बहुत काम है। बिलाल ने बेजारी से कहा। कोई काम नहीं है, ये सब मर गए और मालूमात से पता लगा है कि वो आदमी भी इस गांव से बाहर जा चुका है। हम अब यहाँ नहीं रुकेंगे और वो लड़की ये सब देखेगी तो डर जाएगी। उसे तू अपने साथ लेकर जाएगा और ये मेरा ऑर्डर है। हैदर ने उसे बोल के अपना रुख बदल लिया। बिलाल ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा पर कहा कुछ नहीं। अब वो उसे पूछेगा घर जाके, समझती क्या है खुद को? मेरे ही दोस्तों को मुझसे बागी कर दिया। बोलता हुआ जाने लगा जब हैदर ने उसे आवाज दी। अब क्या है? उसने पलट कर कहा। ये गाड़ी की चाबी ले जा। हैदर ने गाड़ी की चाबी फेंकी जिसे बिलाल ने पकड़ लिया और पलट कर चला गया। So my dear listeners, that was the end of episode 3 of the novel मासूम सी लड़की। अगर आपको मेरी काविश पसंद आती है तो मेरी काविश को सराहते हुए वीडियोस को लाइक कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार किया करें। कोई सजेशन देना चाहें, कहीं कोई कमी लगती है तो मुझे बता दिया करें, so that I'll be able to improve it। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।